کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہر نعمت رب کائنات نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، مگر کسی نعمت کا اس نے احسان نہیں جتایا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندو، میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ میں نے تمہیں آنکھ دے دی، تمہیں زبان دی، تمہیں ہاتھ پیر دیے، تمہیں اولاد دی، تمہیں ماں باپ دیے، تمہیں بال بچے دیے، احسان نہیں۔ لیکن جب محبوب کی بیست پاک کی بات آئی تو خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا میں نے تم پر احسان کر دیا۔ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تمہارے پاس اپنی محبوب کو بھیج دیا، اور یہ محبوب، یہ آنے والے، یہ پیدا ہونے والے جن کی میلاد میں کر رہا ہوں، یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اے میرے بندو، اسی نعمت کے طفیل تمہیں ساری نعمتیں دی گئی، اسی نعمت کے طفیل تمہیں ساری نعمتیں۔ تو اب اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو تو تم شکر ادا نہیں کر سکتے، اتنا ٹائم تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم میری ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو اب اگر تم شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو اس ساری نعمتوں کی جو وجہ نعمت ہے میرا حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا شکر ادا کر لو۔ تو گویا ان کا شکر ادا کر لو تو ساری نعمتوں کا شکر خود ادا ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب کی ولادت کا، اپنے محبوب کی بعثت پاک کا اپنے بندوں پر احسان جتایا۔ اچھا صاحب، یہ احسان کس پر؟ یعنی یہ مخاطب کون ہے؟ تو کہا علی المؤمنین، مومنین۔ اب یہیں سے پتہ چل گیا کہ جو غیر مومن ہیں ان پر اللہ احسان جتا ہی نہیں رہا، جو ایمان والے ہیں وہی احسان مند ہیں۔ اور کس بات کے احسان مند؟ کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے اپنے محبوب کی ولادت فرما دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میلاد النبی کی خوشی یا اس کا شکر وہی کرے گا کہ جو مومن ہوگا، اور جو غیر مومن ہے وہ اس کا شکر کر ہی نہیں سکتا۔ تو اور ایک بات اور معلوم چلی، آپ سوچیں گے صاحب یہ آیت تو حضور کے زمانے ظاہری میں نازل ہوئی تھی، تو گویا یہ احسان صرف ان مومنین پر ہے کہ جو حضور کے زمانے حیات میں تھے۔ اب بعد کے جو لوگ ہیں مومن ایمان والے، کیا ان پر بھی احسان ہے؟ تو دیکھو المؤمنین پر جو الف لام ہے وہ ہے استغراق کا۔ استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الف لام جس پر داخل ہوتا ہے اس کے سارے افراد مراد ہوتے ہیں۔ تو مومنین یعنی ایمان جہاں جہاں پایا جائے گا، چاہے حضور کے زمانے ظاہری میں جو لوگ تھے وہاں ایمان تھا، اور قیامت تک جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں ایمان والے وہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ احسان صرف حضور کے زمانے ظاہری میں جو ایمان والے تھے انہی پر نہیں، بلکہ قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں ان سب پر احسان۔ اچھا، دوسری بات کیا صفت بیان فرمائی کہ یہ محبوب جن کی ولادت ہم نے کی ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے، تمہیں پاکیزہ بنانے کے لیے آئے۔ اچھا دیکھو، ناپاکی جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری ناپاکی تو یہ کہ میرے جسم پر پیشاب غلاظت لگ گئی تو اس کو صاف کر دیا۔ باطنی ناپاکی کیا ہے؟ کفر، شرک، بدعت، یہ باطنی ناپاکی ہے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، میرا حبیب جو تمہیں پاک کرے گا وہ ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ تو اب غور کرو ذرا، جب حضور کی ولادت پاک کا مقصد ہی شرک اور کفر اور بدعت کو صاف کرنا ہے،
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا یہی میلاد شرک ہو جائے، یہی میلاد بدعت ہو جائے، یہی میلاد کفر ہو جائے؟ جب اس کا کام ہی شرک کو دور کرنا، اس کا کام ہی کفر کو دور کرنا، اس کا کام ہی برائی کو دور کرنا ہے، تو یہ خود برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ ہمارے حبیب تمہارے اوپر آیت تلاوت فرماتے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کریم پڑھ پڑھ کے تمہیں بتلاتے۔ اور چوتھی صفت کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں علم و حکمت سکھانے کے لیے تشریف لائے۔ اب آپ بتائیے گا کہ اگر حضور پہلے سے عالم نہ ہوتے تو پھر علم و حکمت سکھانے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور تشریف لانے سے پہلے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام علوم عطا فرما دیے، اور اب تشریف لانے کے بعد اپنے امتیوں کو وہ سکھا رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا حضور کو اتنا علم نہیں ہے جتنا شیطان کو ہے، معاذ اللہ، تو گویا ایک طرح سے گستاخی کر رہے ہیں، اور یہ گستاخی ہے اس لیے کہ نبی تو علم و حکمت سکھانے کے لیے آیا۔ اب علم جب استعمال فرما دیا تو وہ کون سا علم ہے کہ جو اس علم کے دائرے میں نہیں؟ سارے علم اس کے اندر آ گئے، سارے علم اس کے اندر سمو گئے۔ تو ہمارے حبیب ہر علم کے جاننے والے ہیں، ہر حکمت کو جاننے والے ہیں۔ تو جب ہر علم کو جانتے ہیں تو ہر علم کی تعلیم تمہیں دیں گے، ہر حکمت کو جانتے ہیں تو ہر حکمت کی تمہیں تعلیم دیں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یاد رکھنا اے میرے بندو، جب تک میلاد مصطفیٰ نہ ہوا تھا، میرے محبوب کی تشریف آوری نہ ہوئی تھی، یقیناً تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میلاد، حضور کا میلاد شریف، یہ گمراہی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضور کا میلاد پاک کفر و شرک جیسی برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جو چیز خود کفر و شرک کو دور کرنے والی ہو، وہ چیز خود بدعت یا کفر یا شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آؤ، آپ نے میلاد شریف کے بارے میں سنا، ہمارے حضرت مولانا حنان صاحب نے بھی پوری اس پر روشنی ڈالی۔ اب میں اس میلاد پاک کی جو عظمت ہے اور اس کا جو مقام ہے اس محفل پاک کا، وہ کیا ہے، میں اس کو پہلے بیان کروں۔ چنانچہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا؟ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، اے میرے فرشتوں، جب تمہارا گزر کسی جنتی چمنستان میں ہوا کرے تو تم وہاں جا کر اپنے نورانی دامنوں میں حسنات کے پھول اکٹھا کر لیا۔ فرشتوں نے عرض کیا، مولا وما ریاض الجنہ، جنت کی وہ کون سی کیاریاں ہیں کہ جہاں ہم جا کر اپنے نورانی دامنوں